حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار اور قیمت کیا ہے، اسے واضح فرمائے۔ مہر اقل المہر عشرۃ دراہم، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم، اور 10 درہم کی آج کے حساب سے 32 گرام چاندی یہ بنتی ہے۔ چاندی کا بھاؤ جو بھی ہے قریباً 58 روپے کا 1 گرام ہوگا، یعنی 58,000 روپے کا 1 کلو چاندی ہے، یعنی 58 روپے کا 1 گرام۔ اب 58 کو 32 سے آپ ضرب دیں گے تو جو نکلے گا کیلکولیٹر، وہ مطلب مہر کی آج کے حساب سے کم مقدار ہوگی۔ جو سلور کا ریٹ جو ہے آپ انٹرنیٹ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ 58 روپے کے حساب سے اگر کبھی پکڑتے ہیں تو وہ آ گیا 32 گرام کا 1856 روپیہ ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ 58 سے زیادہ قیمت ہے اس کی۔ جو بھی ہوگی تو آپ اس کو 32 سے گنیلے کر لینا تو وہ اقل مہر کی مقدار نکل آئیں گی، ہے نا۔ اور دوسرا سوال ہے، مہر ادا نہیں ہوا اور بیوی یا شوہر کا انتقال ہو جائے، مہر معاف بھی نہیں کرایا ہے تو کیا کرے؟ پچھلے ہفتے ایسا ہوا تھا کہ بیوی مر گئی بیچاری اور معاف نہیں کرا پایا بیچارہ، تو مہر کیسے کیا، کس کو دینا چاہیے؟ تو وہ جو بیوی مر گئی نا، اس کا قرضہ تھا شوہر کے ذمے یہ مہر، اس نے تو پہلے دے دینا چاہیے تھا، نہیں دیا، یہ غلطی کیا، اب مر گئی تو اب اس کے دور کی جو 1100 روپے مہر اگر بندھی ہوں گی یا 550 روپے مہر بندھی ہوگی، تو پرانے زمانے میں 32 گرام چاندی 550 میں آ جاتی تھی، تو 550 مہر بن سکتا تھا۔ پھر مہنگا ہوا تو 1100 میں بھی اگر کیا مطلب 32 گرام چاندی آ سکتی تھی تو 1100 مہر باندھنا درست تھا، لیکن نہیں دیا، لیٹ ہوتے گئے۔ آج کے دور میں 2100 روپے کے آس پاس مہر بنتی ہے نا، تب وہ 550 نہیں دیں گا، وہ 2100 اس کو دینا پڑے گا آج کے حساب سے۔ اور کس کو دیں گا؟ بیوی تو مر گئی، معاف بھی نہیں کری بیچاری نے، ویسی چلے گی، رخصت ہو گئی، تو اب یہ اس کی وراثت ہے، لہذا اس کے وارثوں میں بٹے گا، اس کے بچے، اس عورت کے مرحومہ کے ماں باپ، بچے، خود شوہر بھی اس کا حقدار رہے گا۔ اور اگر شوہر مر گیا تو ایسی صورت میں پھر بھی مہر معاف نہیں ہونے والی۔ شوہر کے وارث جیسے زید مر گیا، دولہا، ہندا کا دولہا زید مہر دیے بغیر مر گیا، تو اب اس کی جائیداد، اس کی سمپتی جیسے اس کا باپ اور بیٹا لے سکتا ہے، ویسے ہی اس کا قرضہ بھی اس کا باپ اور بیٹا ادا کرے گا۔ وہ باپ بیٹے مل کے ادا کریں گے اپنی بہو اور اپنی ماں کو مہر، اور وہ مہر پھر وہ جہاں چاہے خرچہ کرے، وہ اس کی مالک رہے گی۔ مہر معاف نہیں ہوتا جب تک معاف نہیں کرتی، لیکن زبردستی اس کو ایسا ورگلا کر اور بلیک میل کر کے پھانسے میں لے کے پھر اسے ملا معاف کرا، ایسا نہیں معاف کرانا چاہیے۔ ایک نیا سوال ہے، شادی کے بعد لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ یہ بھی سوال بڑا زبردست ہے کہ بچی کی شادی ہو جاتی ہے، اب ماں باپ کے گھر سے وہ بیدہ ہو جاتی ہے، بعد میں جب کبھی وہ میکے آتی ہے جمعہ گیری میں یا اور بھی زندگی کے اندر، تو وہ پوری نماز پڑھیں گی کہ ادھوری نماز پڑھیں گی، قصر کرے گی کہ پوری کرے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ ماں باپ کے یہاں تھی، اس کا وطن میکہ ہی اس کا وطن تھا، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر کا گھر اور شوہر کا گاؤں ہی اس کا وطن ہے۔ اب ناسک کے اندر ہی اگر شوہر ہے تو ظاہر بات ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اگر ناسک کے باہر بچی کو دے دیا ہے اور اس درمیان 92 کلومیٹر کی مسافت اور دوری ہے ون سائڈ سے جانے یا آنے کے لیے، جہاں سے آ رہے ہیں تو سمجھو 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچی کے لیے مائکہ یہ وطن نہ رہا،
شادی کے بعد جب وہ مائکے میں آئیں گی اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو وہ قصر نماز پڑھیں گی، 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے گی، اور اگر 15 دن رکنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ پوری 4 پڑھیں گی، یعنی وہ مسافر کی طرح ہے، اور 15 دن نیت کر لیا تو مائکے کے اندر بھی وہ مقیم بنے گی، ورنہ نہیں۔ اگر امام رکوع سے اٹھ رہا ہو اور مقتدی جماعت میں شامل ہوا تو وہ رکعت ملی یا نہیں؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں تاکہ امام صاحب رکوع میں چلے جائے تب اٹھ کے ہم بھی شامل ہوں گے۔ ان کو پہلی رکعت کے اندر کھڑا ہونا بہت بوجھل اور بہت بھاری لگتا ہے۔ یہ محرومی کی دلیل ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ساری کاٹ کسر اللہ کے دربار میں، اور ایسے چوک میں آدھا 1 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، پاؤں نہیں دکھتے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ محرومی ہے، شیطان بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر شامل ہونا ہے، تکبیر اولا جس کی نہ چھوٹے۔ 40 وقت کی نماز اگر وہ باجماعت پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ میں پڑھے، تو اس کی وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ تکبیر اولا چھوڑ ڈالتے اور بولتے جب تک رکوع میں نہیں جائیں گے مولانا تب تک اپن اٹھیں گے نہیں، پتہ نہیں پہلی رکعت میں کتنا کھینچیں گے، ایسا ڈر رہتا۔ یہ غلط بات ہے۔ جب آئے نماز کے لیے تو پھر کیا ادھر ادھر بیٹھنا، سیدھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، کتنے نصیب کی بات۔ اگر اسی لمحے موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ گئے رکوع کے اندر شامل ہونے اور مولانا صاحب اٹھ رہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھ رہے، اور یہ بیچارہ اندر جا رہا ہے۔ وہ رکعت گئی، گاڑی چھوٹ گئی۔ کب وہ رکعت ملے گی؟ جب امام اور مقتدی دونوں رکوع میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی دیر تک ساتھ رہے تو سمجھو وہ رکعت ملی، اور اگر نہیں ساتھ رہے، امام صاحب اٹھ رہے نہیں، یہ دھو پڑ کرتے ہوئے جا رہا ہے رکوع میں، وہ رکعت ہی چھوٹ گئی۔ آج کل چیک سے قرض لیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بیان فرمائیں۔ چیک سے قرض لینے کی صورت کچھ احباب نے یہ بتائی ہے کہ بھئی جیسے مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، تو سامنے والا بولتا ہے کہ پہلے تو جو ہے 1,10,000 یا 1,20,000 کا چیک میرے نام سے لکھ کے دے دے، میں تجھے 1 لاکھ روپے دیتا ابھی۔ پھر وہ اگلے مہینے کی جو بھی تاریخ ہو یا جو بھی اس کے دل کی مرضی ہو، وہ تاریخ کا چیک مجھ سے 1,20,000 کا لکھوا لیتا اور مجھے 1 لاکھ روپے دیتا۔ شاید یہی صورت ہے، ہاں؟ اور پھر جب دن گزرتا ہے تو پھر وہ جا کر بینک سے بھنا لیتا ہے، تو یہ تو سراسر سود ہوا ہے نا، کیونکہ جتنی رقم دیا اس سے بڑھ کر وہ رقم وصول کر رہا ہے۔ اور سود کی تعریف ہے کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، جو قرضے سے فائدہ حاصل کیا جائے تو وہ فائدہ سود کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور ہے حضرت کہ آج کل رکشہ اور 2 ویلر وغیرہ گروی رکھ کر رقم اٹھاتے ہیں، اس پر سود نہیں دیا جاتا، مگر قرض دینے والا رکشہ 2 ویلر سے کمائی کرتا ہے یا خود چلاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ تو بس ویسے ہوا جیسے عام رواج ہے کہ پیسے کو بیاج نہیں، گھر کو بھاڑا نہیں، وہی حساب کا یہ ہے کہ پیسے کو بیاج نہیں اور رکشہ کو بھاڑا نہیں، تو یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے۔ اور قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ طرح طرح سے ایسے انوکھے انوکھے انداز میں سود پیش کیا جائے گا کہ کوئی انسان سود سے نہیں بچ پائے گا۔ ایسے عالم میں اپنے آپ کو بچا لینا بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی سود ہی ہے۔ اسی طرح نیلاؤ کی بسی ڈالنا کیسا ہے؟ نیلاؤ کی بسی اس سے پہلے شاید ہو چکا تھا۔ نیلاؤ کی بسی مثال کے طور پر جیسے 10 ممبر ہے اور 10-10 ہزار بھر رہے، 1 لاکھ روپے جمع ہو رہا ہے۔ اب مجھے سب سے زیادہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پہلا نمبر مجھے ملے، میں بھی چاہتا ہوں پہلا نمبر مجھے ملے، یہ بھی چاہتے پہلا نمبر مجھے ملے، تو یہ بولتے ہیں کہ بھیا
تو جو ہے کتنا دے گا اس کے اوپر چھوٹ؟ تو بولتے ہیں دیکھو مجھے نا 90,000 دے دو. بولتا نہیں چلو کوئی بات نہیں, مجھے جو ہے نا وہ 80,000 دے دو. یہ بولتے نہیں مجھے 70,000 دے دو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 70,000 لیں گے, 1 لاکھ بھریں گے, 30,000 یہ سود بھرنے کو تیار, میں 20,000 بھرنے کو تیار, یہ 10,000 بھرنے کو تیار. تو یہ نیلا ہوا, سب سے زیادہ بولی اور سب سے زیادہ بینیفٹ ان سے حاصل ہو رہا ہے, تو ان کو 1 نمبر دے دیا گیا. یہ بھی سود ہی ہے. کسی بد مذہب کی مسجد میں تنہا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ سنی مسجد دیکھی جائے, لیکن اگر وقت کی تنگی ہے اور مجبوری ہے, سفر کا عالم ہے, کوئی پریشانی ہے, اور تو بالکل وابڑوں کی مسجد میں بھی وضو وغیرہ کرا کے کنارے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان کے پیچھے تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھنا, ان کے پیچھے ساری پڑھی ہوئی نماز اکارت. اگر جائز سمجھ کے پڑھا, گستاخی رسول کے پیچھے نماز جائز سمجھ کے پڑھا, تو خود اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے نا. تو اتنا آسان نہیں ہے کس کو بھی امام بنا لینا. امام کوئی ایسا ویسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہ ایم پی ایم ایل اے چنے ہوئے لوگ پارلیمنٹ میں جا کر گورنمنٹ کے پاس ہماری آواز اور گہار پہنچاتے ہیں. یہ امام صاحب ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں ہماری نمازیں پیش کرتے ہیں, ہے نا. قیرۃ الامام قیرۃ لمن خلفہ, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضمانت دار ہے نا. آپ کا ضامن کون ہے؟ تو بولے آپ کا امام ہے. تو ایسا ویسا مطلب بالکل للو پنجو تھوڑی امام ہم بنائیں گے. اور وہابڑے جو کہ گستاخی رسول ہو, ان کے پیچھے تو بالکل بھی نماز نہیں پڑھنا, چاہے وہ مکے مدینے کا کیوں نہ امام ہو. لیکن ان کی مسجد میں تو اکیلے اپنی نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہ کافی لمبا سوال ہے. جیسا کہ عورتوں کی آواز کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, آج کل شادیوں میں عورتوں کی نوری محفل ہوا کرتی ہے جس میں عالمہ کا بیان نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ایسی دینی محفل سجانا جس میں غیر محرم تک عورتوں کی آواز پہنچتی ہو, اس کا کیا حکم ہے؟ وہ نوری محفل جو ایک رواج ڈالا گیا ہے, وہ ایک سمجھو بدعت حسنہ ہے جس پر ثواب کی امید ہے. ورنہ ہوتا کیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. انڈے پھینکنا, آدمی عورتوں کو نہلا رہے ہیں, عورتیں آدمی کو پانی پھینک رہے, انڈے پھینک رہے, پھر ہلدی لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو. کتنی خرافات, کتنی بے حیائی. اس وقت کوئی روکنے والا نہیں. ہاں یہ ایک نیک اور اچھا راستہ نکل گیا ہے, تو اس کو کیسے مطلب اس میں بھی یہ بات تو قابل اعتراض ہے, عورت کی آواز بھی عورت ہے, تو پھر نوری محفل کرنا کیسا؟ ہاں لیکن صاحب وہ جو انڈے پھینکنے سے تو ذرا کمی ہے, لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ واقعی عورت کی آواز عورت ہے. پوری احتیاط کے ساتھ نوری محفل سجانا چاہیے. زیادہ مطلب آواز بالکل بڑے بڑے بھونگے لگا کر پورے گاؤں میں آواز گشت کرانے کی ضرورت نہیں. بند ہال کے اندر بیان ہو تو بہت اچھی بات ہے, پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ بیان ہو تو بہت اچھی بات ہے, آواز کم کر کے بیان ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور مرد لوگ جو آس پاس ہیں جن کو آواز پہنچ رہی ہے, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مردوں کے تو بہت سارے اجتماع جمعہ بیان ان کو مسجد میں جا کر سننے میں مل جاتا ہے, عورتوں کی یہ کبھی کبھی محفل ہوتی ہے, لہذا وہ بھی 1-1.5 گھنٹہ چلتی ہے, تو آدمی لوگوں نے بھی ذرا دور چلے جانا جہاں ان کو آواز نہ سنائی دے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں بہنوں کے لیے اتنی قربانی تو پیش کر سکتے نا, کیونکہ یہ سنیں گے تو پھر وہ عورتوں کو اوپر بندی لگیں گی کہ آواز مت نکالو. تو بیچاروں کو تو آواز نکالنے تو کون سے جو قریب بیٹھے وہ سن تو لے, کیونکہ پوری محفل میں آواز نہیں پہنچنے والی, اس کے لیے مائک لگاتے ہیں. مائک کا بھی آواز کم ہی رکھنا چاہیے. اور واقعی عورت کی آواز عورت ہے, پردے کا اہتمام ہونا چاہیے, اور شریعت کے دائرے میں یہ محفل سجائی جائے تو بہت بہتر ہے. اس میں مردوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور ایسی محفلیں سجے تو تھوڑا اتنی دیر کے لیے تکلیف برداشت کر لینا چاہیے. سبحان اللہ, بہت اچھا جواب عنایت فرمائے حضور نے. اب ایک سوال یہ ہے کہ شریعت کے حساب سے ماں باپ سے الگ بیوی بچوں کو لے کر رہنا کیسا ہے؟ یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے نا.
جوائنٹ فیملی سے پھر مطلب جہاں شادی وادی ہوئی تو بیوی کو لے کر آدمی باہر نکل جاتا ہے. ایک ماں کے لیے بیٹے کی کتنی قیمت رہتی ہے ماں سے پوچھو. حملت ہو امہ کرہا و وضعت ہو کرہا. ماں نے اس کو حمل میں رکھا تو بھی تکلیفیں ہر آن برداشت کی ہے، اور جب اس کو جنم دیا ہے تو ہر پل وہ موت سے لڑ لڑ کر جی اٹھی ہے، اور پھر اس کے لیے جان نچھاور کرتی رہی. دودھ پلایا، اس کے بول براز سنڈاس پیشاب کرتی رہی، کوئی گھن نہیں، کوئی اس سے نفرت نہیں، بلکہ وہ کالا پیلا بھی ہوگا تو بھی بولتی تھی کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے. وہ مانے جس کے لیے وہ اس کو کلیجے کا ٹکڑا سمجھتی تھی، اس کے لیے سوچا تھا کہ دنیا کی حور کر کے لاؤں گی. ہاں، اپنا بیٹا اس کو سپرد کرنا ہے تو کتنی سوچ سمجھ کر لاکھوں میں ایک جس پر اس کا بھروسہ بیٹھا کہ یہ بیٹی میرے گھر کو لے کے چلیں گی، میرے بچے کو لے کے چلیں گی، اس سے رشتہ جوڑتی ہے. اور جب آتی ہے دلہن تو دولہے کی ماں جو ساس ہوتی ہے وہ تو بالکل سمجھتی ہے کہ میرے گھر میں تو بالکل جنت آ گئی ہے نا. کتنے ناز اٹھاتی ہے، کتنے سب کچھ کرتی ہے، محبتوں کا بالکل ماحول بن جاتا ہے. لیکن پھر کچھ دن کے بعد اگر لڑکا وہی دلہن کو لے کر الگ رہنا چاہے تو ماں کے دل پر کیسے گزرتی ہوگی؟ سچ پوچھنا. جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کو محبتیں ہوتی ہے، کسی سے بالکل دل کا لگاؤ ہو جائے، سچا پیار ہو جائے، گہری محبت ہو جائے، لو شو ہو جائے، اور پھر اچانک وہ منہ پھلا کر بیٹھ جائے، بات ہی نہ کرے، تو دل پہ کیسی کٹاری چلتی، دل کتنا زخمی ہوتا. ارے یہ تو غرض کے بندے ہیں دنیا کی محبت. یہ لیلا مجنو ہیر رانجھا یہ تو کہیں آتے ہی نہیں ماں کی محبت کے سامنے. جو اصلی خالص اوریجنل سچی محبت ہے وہ ماں کی اور باپ کی محبت ہے. ان کی محبت کے سامنے تو یہ لیلا مجنو کی محبت بھی پانی بھرے گی، دھول کے لائق نہیں ہے. یہ سچی محبت ہے. اور جب ان کا وہ محبوب بیٹا ماں سے منہ موڑ لے رہا ہے، باپ سے بات بند کر رہا ہے، سچ بولنا دل پہ کیا گزرتی. اچھی بات نہیں ہے. بلا وجہ ماں باپ کو ناراض کر کے الگ رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ماں باپ کو کا بھی ایک حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو. ہاں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساسیں بھی بڑی چڑچڑی ہوتی ہے، سسرا بھی بڑا نک چڑھا ہوتا ہے. کسی طور پر بیچاری کو اپنے اندر وہ آبزرو کرنے اور کیا کہتے ہیں جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بوجہ مجبوری ہزار کچھ سلجھاؤ کرنے کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے تو ایسی صورت میں الگ لے کر رہنے میں حرکت نہیں. لیکن ماں باپ سے روزانہ ملاقات کرنا، ان کے پورے حقوق ادا کرنا یہ لڑکے پر لازم و واجب رہے گا. لیکن جہاں تک ہو سکے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کے ارمان تو یہی ہوتے ہیں کہ بہو آئے گی، اس کو دیکھوں گی، بچے کھلاؤں گی گود میں. ماں باپ کے ارمان کا خون کر کے کون سکھی رہ سکا ہے اور کون رہ سکتا ہے؟ ہاں، ایک سوال آیا، بولے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو ان کے شوہر نامدار ہی ملیں گے، لیکن وہ بھی بڑے خوبصورت اور حسین جنتی ہے نا. جردن مردن بتایا گیا، مطلب یعنی بالکل ابھی ان کی مونچھ بھی نہیں اگی ہوگی، داڑھی کے بال بھی نہیں اگے ہوں گے، ایسے نوجوان خوبصورت حسین ہے نا. ابھی کیسا بھی کیوں نہ ناک نقشہ ہو لیکن وہاں اتنا اتی سندر ہو جائے گا وہ اللہ رب العزت پھر ان کا جوڑا اور کسی کے ساتھ بنائے گا جنت میں. جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں سوال ہے، کیا ماں باپ اپنی مرضی سے کسی بیٹا یا بیٹی کو جس نے ان کی زندگی بھر خدمت کی تو کیا زیادہ جائیداد میں سے حصہ اسے دے سکتے ہیں؟ جیتے جی ماں باپ کی جائیداد میں بچوں کا کوئی حق نہیں رہتا، 1% بھی حق نہیں رہتا. ماں باپ زندہ ہے تو وہ اپنی پراپرٹی کے ہول سول مالک ہے. یہ جو اٹھ کھڑے ہوتے کہ ابا مجھے میرے جائیداد میں سے حصہ دے ڈالو، نہ، اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا.
ہاں، لیکن اگر ماں باپ چاہے تو جیتے جی اولاد میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہے نا. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب جیتے جی تقسیم کرے تو لڑکا لڑکی دونوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رہے گا، لڑکا لڑکی دونوں کو سیم سیم دیا جائے گا. لیکن جب مر جائے گا اور مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی تو لڑکے کو 2 لڑکی کے برابر ملے گا، لڑکی کے دوپٹ لڑکے کو ملے گا. یہ مرنے کے بعد کی تھیوری ہے قرآن پاک میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن پاک کی آیت ہے، مرد کو 2 عورت کے برابر حصہ ملتا ہے. لیکن جیتے جی سب کو سامان دینا چاہیے. لیکن اگر کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کیا، باپ اس سے بہت خوش ہے، تو چاہے تو پوری جائیداد دے دے اس کو، وہ اپنے جائیداد کا خود مالک ہے. اس کو کیا، کوئی غیر نے اس کی خدمت کیا ہے اس کو اٹھا کر دے دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اپنی تمام اولاد کو اس میں جو زیادہ خدمت گزارے خوشی سے دینا چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے، لیکن کسی کو محروم نہ کرے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے. اور اگر ماں باپ حیات نہیں تو معاملات کیسے ہوں گے؟ یہ تو جواب تو ہو ہی گیا، للذکر مثل حظ الانثیین. ماں باپ حیات نہیں، وفات پا گئے ہیں، تو 2 لڑکی کے برابر 1 لڑکے کو، یعنی 1 لڑکے کو لڑکی کا دوپٹ ملے گا. یہ اصول قاعدے ضابطے ہیں. لیکن صرف جب حصہ بکھرا کرنے کی بات آتی ہے تو بیٹا بیٹی سب اپنی صرف آنکڑا بتاتے کہ 3 بیٹی 1 بیٹا، باقی ماں کا ذکر نہیں کرتے، باپ کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ غلطی کرتے ہیں. بیٹی بیٹی ہے تو بھائی کا ذکر نہیں کرتے، صرف اگر مرنے والی کی بیٹیاں ہیں تو مرنے والے کے بھائی بہن کو بھی حصہ ملتا. تو سارے جتنے مرنے والے کے مرتے وقت جتنے وارث زندہ تھے سب کا ذکر کرنا کمپلسری ہے. اسی لیے مفتی کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگ اتنے جانکار ہوتے نہیں، تو اگر کوئی سوال آتا ہے تو ان سے پوچھ گچھ کرے، کوئی وارث چھوٹا تو نہیں اور کسی کا نام ذکر کرنے سے رہ تو نہیں گیا، یہ ساری تحقیق کر کے پھر جواب دے. یہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسائل کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے، اگر ہم نے کوئی منت کری ہو اور وہ پوری نہ ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ تو منت کری اور وہ پوری نہ ہوئی کہ بھئی اگر لڑکا ہوا تو میں اس کو جو ہے 5 سال تک 5 سال ہونے کے بعد گڑ میں تولوں گا، ایسی منت مانا. لڑکا ہی نہیں ہوا تو کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا، جب ہوگا تو دیکھیں گے. اب پوری نہیں ہوئی تو کیا کریں گے، ہے نا. اور اگر پوری ہو گئی، لڑکا ہو ہی گیا، تو کیا منت پوری کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. قرآن پاک میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ اپنی منتیں پوری کرو. اللہ نے تو تمہیں باندھا نہیں تھا کہ تم منت مان، تو نے زبان دیا ہے تو زبان مسلمان کی ایسی ہے کہ جان جائے پر وچن نہ جائے. لہذا جائز منت اگر ہے تو اس کو پورا ہی کرنا ہے. لیکن اب 16 سیدوں کی منت مان کے بیٹھے تو یہ پوری نہیں کرنا، یہ بالکل نہیں پوری کرنا. اچھی منتیں پوری کرنا ضروری ہے اور غیر شرعی منتیں نہیں پوری کرنا ضروری ہے. چلیں بھائی کا اچھا سوال ہے کہ مطلب قیام سے رکوع میں جاتے وقت جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اللہ اکبر بولنا کب سے چالو کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یکبر وہو یہوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھکنا شروع کرتے اور تکبیر پڑھنا چالو کر دیتے. جیسے ہی ہم اللہ اکبر جھکنا شروع کیے تو الف کا لفظ اللہ کا الف چالو ہو جائے، اور پورے رکوع میں جانے کے بعد اکبر کا رے ختم ہو جائے. یہ انداز ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ویسے ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بولتے ہوئے رے پوری ختم ہوتی جب تک کہ ہاتھ بن جاتا تھا. اللہ اکبر کا الف شروع کیا تو آپ رکوع میں جانا شروع ہو جاتے، رکوع میں پہنچ گئے تو رے ختم. سمع اللہ کا سین جیسے ہی رکوع سے اٹھنا شروع کیے تو سین چالو ہو گیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ کہتے کہتے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر ربنا ولک الحمد فرماتے.
یا ربنا لکل حمد فرماتے. پھر اللہ اکبر یعنی جیسے ہی جھکنا شروع کیے سجدے میں جانے کے لیے تو لفظ اللہ کا الف شروع, اور سجدے میں پورا چلے گئے تو اکبر کا را پورا ختم. ایسے ہونا چاہیے, ہے نا. صلاۃ و سلام.